السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کی جنگ کیوں ہوئی اور کربلا کے سفر کی شروعات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کربلا کیسے آئے۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر بیعت لے، لیکن امام حسین نواسۂ رسول تھے، وقت کے امام تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یزید، تم میرے نانا کے دین پر عمل نہیں کرتے، میں تمہارے ہاتھ پر ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں ان کے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے حسین، تمہاری اس عظیم قربانی سے تمہارے نانا کا دین پھیلے گا اور تمہاری قربانی سے دین کا پرچم لہرائے گا۔ اے میرے حسین، تمہارا نانا تمہارے ساتھ ہے، جنگ کا آغاز کرو۔ اور یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آگ بگولا ہو گیا۔ یزید ایک زانی تھا، کافر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگا، اور یزید کوفہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں پر بے حد ظلم کرنے لگا، اور کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ تشریف لائے اور ہمیں یزید کے ظلم سے بچائے، ورنہ ہم کل قیامت کے دن آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے۔ خط ملتے ہی امام حسین نے اپنے ساتھی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا کہ وہ یزید کے ظلم سے ان کو بچائے، اور یزید کا گورنر کوفہ والوں پر بے حد ظلم کرنے لگا، اور کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل نے کہا، اے کوفہ والو، میں تو تمہارا ساتھ دینے آیا تھا، میں تمہاری مدد کرنے آیا تھا، تم نے میرا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ اور کوفہ کے گورنر نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا۔ مسلم بن عقیل نے کہا، میری آخری خواہش ہے کہ تم میرے آقا امام حسین سے کہو کہ وہ کوفہ نہیں آئے، کیونکہ کوفہ والے غدار ہیں، بے ایمان ہیں، وہ تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے، اور میرے آقا حسین کو میرا آخری سلام کہنا۔ اور کوفہ کا گورنر نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کی خواتین کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، اور امام حسین کا قافلہ مدینہ سے کوفہ کی طرف آ رہا تھا، تو یزید نے اپنی بڑی فوج کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ انکار کر دے تو ان کے سر کو قلم کر کے میرے پاس لے آؤ، میں تمہیں ان کے وزن کے برابر سونا دوں گا۔ اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور امام حسین کے لشکر کے سامنے آتے ہیں۔ خور کے فوج کے سپاہی بہت زیادہ پیاسے ہو گئے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے
ہیں، اے عباس یہ لوگ بہت زیادہ پیاسے ہو گئے ہیں، ان کو پانی پلاؤ۔ حکم سنتے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فوج کو پانی پلاتے ہیں۔ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلوک دیکھ کر کہتے ہیں، اے امام حسین لوٹ جائیے، یزید آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا کہ خر نے امام حسین کے ساتھ جنگ نہیں کی اور ان کے ساتھ نرمی کر رہا ہے تو یزید غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس کے گورنر کو بدل دیا تو 80,000 کا لشکر کے ساتھ عمر بن سعد کو یزید بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تم امام حسین کا سر کاٹ کر میرے دربار میں لاؤ، اور عمر بن سعد 80,000 کا لشکر لے کر دولت کی لالچ میں امام حسین کو قتل کرنے کی سازش کرتا ہے، اور امام حسین کا قافلہ ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں امام حسین کا گھوڑا ذوالحجہ جو چلنے سے انکار کر دیتا ہے اور آگے نہیں چلتا اور چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ ریگستان ہے، یہ قرب کا ریگستان ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام حسین کربلا کی زمین پر پہنچتے ہیں۔ امام حسین اور اہل بیت کا خواتین اور امام حسین کا قافلہ کربلا تک آ جاتا ہے۔ جیسے ہی امام حسین کربلا کی زمین پر پہنچتے ہیں اور کربلا نام سنتے ہیں تو امام حسین اس زمین کو خرید لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں رک جاؤ، ہمیں یہیں پر قیام کرنا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ خیمے لگاؤ، اب ہم لوگ یہیں پر قیام کریں گے۔ تمام اہل بیت کی خواتین اور امام حسین کا قافلہ یہاں پر خیمے لگاتا ہے اور دریائے فرات کے پاس یہ لوگ رک جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد 80,000 کے لشکر کو لے کر کربلا آتا ہے اور کہتا ہے اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یزید کی بیعت کر لے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے عمر بن سعد تم اپنے یزید سے کہہ دو کہ حسین تمہاری بیعت ہرگز نہیں کرے گا، ایسے ایک کیا ہزاروں حسین اللہ تعالیٰ کے دین پر قربان ہو جائے، میرے خون کا ایک ایک قطرہ دین کی میرے نانا کے دین کی گواہی دے گا۔ اور پھر شمر بہت زیادہ غصے میں آتا ہے اور پھر یزید شمر کو کربلا کی طرف بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے شمر تو امام حسین اور اس کی اولاد کو قتل کر دینا۔ تو شمر دیکھتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے دریائے فرات کی طرف لگے ہیں تو شمر کہتا ہے کہ ان خیموں کو دریائے فرات سے ہٹا دو، جب ان کو پیاس کی شدت ہوگی، پیاس سے یہ لوگ تڑپ جائیں گے تو ان کو ہرانا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، یہ لوگ پیاس کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جیت پائیں گے۔
لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خیموں کو ہٹا رہے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالتے ہیں کہ کس کی جرت ہوئی جو ہمیں یہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عباس، رہنے دو، خیموں کو دریائے فرات سے ہٹا دو، ورنہ لوگوں کو لگے گا کہ حسین نے پانی کے لیے جنگ کی ہے۔ میرے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کے دین پر قربان ہو جائے گا۔ اور یزید 80,000 کی فوج کو لے کر ان کے لوگوں کو گھیر لیتا ہے۔ ایسی اسلام